السلام ایکسکیوز می، اگر مناسب ہو تو پلیز سب کی رائے کہ موبائل فونز جمع کرا دیں پلیز. ویسے وہ کر رہے تھے، ڈونٹ وری. لنچ کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہی تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، ہم سب جو یہاں موجود ہے، ہم آپ کو اپنے دل سے شکریہ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ دونوں نے ملک کے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پورا ملک آپ کا آواز آج سنے ہیں، بہت ہی خوش ہے کہ اتنے دیر بعد ان کو صدر زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اتنا واضح پیغام، اور ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے، یہاں کی ساری جماعتیں کے لیے آپ کی جو الفاظ ہیں، آپ کا جو ورڈنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایات ہے، انسٹرکشنز ہے. اینڈ وی لک فارورڈ ٹو debating what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. ہم نے بہت کوشش کیا تھا کہ ہم اس ایونٹ کو بجٹ کے وقت کروائیں، اور ہمارا ذہن میں یہ تھا کہ اگر بجٹ سے پہلے سارے اپوزیشن پارٹیز ملتے اور بجٹ کو مسرت کرتے تو جو آج عوام کا معاشی صورتحال ہے، معاشی مشکلات ہے، ہم ان کو عوام کو کوئی مدد دے سکے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور سارے رہبر کمیٹی کے ممبران کا، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم آج کی اہم اور تاریخی آل پارٹیز کانفرنس کو ہوسٹ کریں. ہم نے اس کی جو بنیاد ہے، جو ٹائٹل ہے، 2 سال پی ٹی آئی کی سلیکشن کا، پی ٹی آئی کی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ اور اپوزیشن کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہے، وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے. اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس اے پی سی سے نہ معمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو. اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں. اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے لکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو پر معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا،
میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے دوران عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے. جس طریقے سے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس کو مدد کرنے کے بجائے وہ حکومت کے نشانے پر تھے، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کا آواز دبایا گیا، اور جس طریقے سے آج تک یہاں کے پاکستان کے کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، تاجر، سب کے سب سراپا احتجاج ہے. ہمارا میڈیا انوائرمنٹ میاں صاحب نے ہمارے سامنے، پورے ملک کے سامنے رکھ لیا ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے پاکستانی میڈیا پہ بولے، جہاں کسی سابق صدر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے میڈیا پہ بولے. یہ پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کیسے اپنا بیان کرے، عوام اپنا آواز، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کو احتجاج کرنا کا حق نہیں ہے، اگر ان کو میڈیا میں اپنا بیانیہ دینے کا حق نہیں ہے، اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے، اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے، تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا، کیا امید ہوگا؟ ہم کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. نہ صرف الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا، لیکن جگہ جگہ جہاں اپوزیشن سے یہ حق چھینا گیا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، چاہے وہ میڈیا پہ ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ملتا، اور اب پارلیمان میں بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہاں کے بیٹھے لیڈر سے، سینئر سے، جو ایم آر ڈی میں، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ رہیں، جو اے آر ڈی میں، الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ساتھ رہیں، جو یہاں کے سینئرز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کیے تھے، ان سے ہمارا درخواست ہے، آپ سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے، آپ سب نے حکومت دیکھا ہے، آپ سب نے اختیار سنبھالا ہے، پاور سنبھالا ہے، حکومت سنبھالا ہے، آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے، آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے، آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے. اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کرے. اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر، چاہے وہ موومنٹ آف فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو، ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یونٹی کے ساتھ ایک اور الائنس فارم کرنا پڑے گا جس کا بنیاد ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جس کا منشور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. اس کو ہمارا منشور بنا کے پھر ہم سب کو نکلنا پڑے گا، نہ صرف لاہور میں یا اسلام آباد میں مگر اس ملک کے دیہاتوں میں، گوادر میں، بلوچستان میں، پشاور میں، فاٹا میں،
गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज़ मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आजाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आजाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस आज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे और प्लीज़ हमें मौका दे। मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बगैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब।